بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، اس وقت اللہ کی توفیق سے مکہ مکرمہ میں تمام مجلس میں حاضر ہونے والوں کے لیے اور ان باتوں کو سننے والوں کے لیے دعائیں کر رہا ہوں۔ مقصد ہم سب کا یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی محبت، معرفت اور دائمی یعنی ہمیشہ کی یاد نصیب فرما دے۔ اس کی ضرورت اور احتیاج میں ہم سب برابر ہیں۔ اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشأ یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اس کا ترجمہ کہ اے انسانوں، تم محتاج ہو اللہ کی طرف، اور اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے اور نئی مخلوق کو لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں۔ تو دوستو، ہم تو سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اس کی معرفت کے محتاج ہیں، اس کی محبت کے محتاج ہیں، اس کی دائمی یاد کے محتاج ہیں۔ ہمیں اللہ کی ہر وقت ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ وہ جب چاہے ہماری جگہ دوسرے کو لا سکتا ہے، دوسروں کو لا سکتا ہے۔ ہمارے اکابرین، بزرگان دین نور اللہ مراقدہم، ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارتے تھے۔ بہت بڑے بڑے دین کے کام، دینی خدمات کی، لیکن ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے فضل، احسان، انعامات کا محتاج سمجھا۔ اور یہی حال تھا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن يدخل احدا عملہ الجنہ، کہ کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، ولا انت یا رسول اللہ، آپ کو بھی نہیں، یہ اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، کہ مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ پاک مجھے اپنی رحمت سے ڈانک لے۔ اور دوسری روایت میں ہے، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، مگر جب کہ اللہ پاک مجھے ڈانک لے اپنی رحمت اور فضل سے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور فضل کا محتاج سمجھا، تو پھر ہمیں تو ہر وقت اپنے آپ کو محتاج سمجھنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنے کسی عمل پر ہمیں بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے۔ جیسے میں نے بتایا کہ بھئی ہمارے اکابرین نور اللہ مراقدہم کا حال یہی تھا۔ پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ایک مرتبہ مولانا عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ، جو
تبلیغی جماعت میں جنہوں نے اپنی پوری زندگی نظام الدین مرکز پر گزاری اور وہاں سے دنیا بھر کے سفر کیے، اور ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں سے بھی تھے۔ تو وہ اپنے شیخ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ لکھتے ہیں کہ حضرت میرے پاس تو 2 رکعت بھی ایسی نہیں جو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھوایا کہ تم تو 2 رکعت کو رو رہے ہو، میرے پاس تو ایک سجدہ بھی ایسا نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو۔ اب یہ کتنے بڑے لوگ جن کی زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف تھی اور بہت بڑے بڑے کام کیے، لیکن ان کا حال یہ ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بڑے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھے پاکستان میں، حضرت مولانا فقیر محمد صاحب نور اللہ مرقدہ۔ ان کا لقب تھا بکا، بہت رونے والے، اور وہ آخری زمانے میں 6 مہینے حرمین شریفین میں گزارتے تھے، 6 مہینے پاکستان میں گزارتے تھے۔ ان کے متعلق میں نے سنا تھا کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر بہت روتے ہیں۔ تو لیٹ 80s میں ایک مرتبہ مجھے جب مدینہ منورہ میں تھا تو پتہ چلا کہ ماں فقیر محمد صاحب فلاں جگہ پر نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے شوق تھا، دیکھنا تھا ان کی رونے کی حالت کیا ہے۔ تو ڈرتے ڈرتے میں نے ہمت کر کے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک نماز پڑھی۔ بڑے اونچے لوگ، ڈر رہتا ہے کہیں ہمارے گناہ ان کے سامنے کھل نہ جائیں، ہمارے گناہوں کی نحوست سے ان کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کبھی کبھی ہمت نہیں ہوتی، لیکن ڈرتے ڈرتے ہمت کر لی اور ان کے پڑوس میں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سلام پھیرتی انہوں نے رونا شروع کیا، آواز نہیں، لیکن اس طرح وہ روتے رہے، جسم ہلتا رہا، جس طرح کہ چھوٹا بچہ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ اب یہ کون؟ حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں سے، اور جہاں تک مجھے معلوم کہ وہ استاد حدیث بھی تھے پاکستان میں، اور بھی پتہ نہیں کتنی خدمات ہوں گی، کتنی مریدین ان کے ہوں گے، لیکن ان کا لقب ہی بکا، خوب رونے والے۔ تو نماز سے سلام پھیرتے ہی ان کا رونا شروع ہو جاتا تھا، اور یہ تو اپنی آنکھوں سے میں نے بھی دیکھا۔ تو دوستو، ہمیں بھی ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور فضل کا محتاج سمجھنا چاہیے۔ کبھی ہمیں اپنے عمل پر کوئی بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ میں نے تو بہت کچھ کر لیا ہے، بہت نمازیں پڑھ لی ہے، بہت صدقہ کر لیا ہے، تو ریسٹ ایشورڈ مجھے تو کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ ہم سے بہت بڑے لوگ اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حال بھی میں نے بھی سنایا، تو پھر ہمیں تو ہر وقت اللہ کی سامنے اپنے احتیاج کو ظاہر کرنا چاہیے کہ اللہ ہم تو محتاج ہیں آپ کے فضل کے، آپ کے رحم کے، آپ کی عنایتوں کے، اور اگر یہ ہماری حالت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں کبھی ناکام نہیں فرمائیں گے۔ اللہ پاک اپنے فضل اور رحمت سے اللہ پاک ہمیں نوازیں گے، اور اللہ پاک ہماری بھی انشاءاللہ تعالی مغفرت فرمائیں گے، اور جس چیز کی ہم امید رکھتے ہیں اللہ اپنی معرفت نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنی دائمی اور ہمیشہ یاد نصیب فرما دے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس میں بھی ہمیں بھرپور کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔